تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی، جس نے پوری کائنات کو بنایا اور سجایا۔ اور تمام پاکی رب تعالیٰ کی، جس نے زندگی اور حیات کو پیدا فرمایا اور ہم سب کو اہل ایمان سے اٹھایا، اور ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا، اور ہمیں قرآن عظیم جیسی بہت بڑی نعمت عطا کی۔ درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی اہل بیت اطہار، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے جانثار صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین پر درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک سنت مبارک آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ آقا دو جہاں رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا عمل مبارک بحالت روزہ، افطار، وضو، غسل، سفر و حضر، ہر حال میں، گھر میں ہیں یا گھر کے باہر ہیں، مسواک شریف اور کلی کو لازم قرار دیا، اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں مسواک کو فرض قرار دیتا۔ اور اس کے طبعی فوائد، اس پہ غور و فکر کیا جائے کہ دانت صاف کرنے میں جو حکمت ہے، اس کے انسان کے اپنے ظاہر اور باطن سے بڑا تعلق ہے کہ جو غذا ہم استعمال کرتے ہیں اس غذا سے ہمارے دانتوں کے اندر جو ذرات رہ جاتے ہیں، اگر انہیں بر وقت صاف نہ کیا جائے، ان کے اندر جراثومیں پیدا ہو جاتے ہیں، جنہیں ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کیڑا لگ گیا ہے۔ اور ایک جگہ پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ میری امت میں جو لوگ وضو میں مسواک اور کھانے کے بعد خلال کرتے ہیں وہ بہت خوب ہیں، وہ بہت اچھے ہیں۔ یعنی کھانا کھانے کے بعد تنکا لے کر دانتوں میں خلال کرنا، ان غذائی اجزاء کو نکال دینا، یہ سنت مبارک ہے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ کھانے کے بعد مکمل مسواک شریف بھی کر لی جائے۔ تو 5 وقت کی نماز میں آپ مسواک شریف کریں۔ ایک تو نماز کے کئی گنا بڑھ جانے کا اجر و ثواب پا لیں گے، ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ میں آج کے اس خطاب کو اور اس جمعۃ المبارک میں ملنے والے فیوض و برکات کو کشمیر کے مسلمانوں کے نام کرتا ہوں۔ آج میرے فون پہ میسج ملا تو اس سے میرا موضوع تھوڑا سا تبدیل ہو گیا۔ میرے واٹس ایپ پہ یہ میسج موجود ہے
السلام علیکم. مجھے اس نے مخاطب کرنے والے نے، میں نے آپ کے بیان میں حزب البحر کی بات سنی ہے، مہربانی فرما کر آج جمعہ کے خطاب میں اس کے پڑھنے کا طریقہ بتا دیں. مہربانی ہوگی. آپ کا خطاب سن کر پڑھنے کا شوق پیدا ہوا ہے، مہربانی فرما کر اس کے کلمات اور پڑھنے کے طریقہ سے آگاہ کر دیں. یہ مجھے میسج ملا تو میں نے ارادہ بدل لیا. جو موضوع تھا، ویسے بھی آج میں نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی تھی اور حزب البحر میں اس کے کچھ آیات کا ذکر بھی ہے، تو یہ بڑا اہم موضوع ہے جس کے بارے میں مجھ سے یہ سوال کیا گیا. رات کا جو خطاب تھا اس میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا. 4 اسماء میں نے بتائے، 5واں اسم اس میں اسم ذات ہوتا ہے اللہ کا. تو حزب البحر کی آج ڈیٹیلز میں نے بات کرنی ہے. پڑھوں گا بھی پورا حزب البحر پڑھوں گا، کشمیر کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے پڑھوں گا اور ہندو مودی کی تباہی و بربادی کے لیے پڑھوں گا اور مسلمانوں کے جو دشمن ہیں ان کے لیے پڑھوں گا. اب حزب البحر کی آپ سنیں، پہلے تعریف سن لیں. یہ دعا ہے، دعائے حزب البحر. امام طریقت قطب الاقطاب حضرت شیخ سید ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضور شہنشاہ کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ذکر کے دوران مراقبہ کی حالت میں تعلیم فرمائی تھی. یہ دعا جو ذکر کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی مناجات کرتے ہیں، تو پھر اسی حالت میں جب انہیں اونگ آتی ہے تو اللہ کا جب کرم ہوتا ہے تو اسی حالت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے. تو پھر جو تبرکات ملتے ہیں ان تبرکات کو وہ امت کے لیے بطور تحفہ اللہ کے اولیاء پیش کر دیتے ہیں. جو اس پہ عمل کرے فائدہ پا لیتا ہے، جو عمل نہ کرے پھر اس کا اپنا گھاٹا ہے. تو یہ مقبول ترین دعاؤں کا مجموعہ ہے جو حق تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ کریمہ میں ہم دعائیں مانگتے ہیں، اور اس کی دعوت بہت افضل ہے اور یہ تمام دینی و دنیاوی امور کے لیے اکثیر صفت اور تحیر بہدف ورد وظیفہ ہے. میں اگر یوں کہوں کہ جو بہت نشانے والا تیر سے وہ نشانہ لگاتا ہے یا بولڈ نکالتا ہے، اس کا نشانہ جو ہے وہ اپنے نشان پہ نہیں لگتا یا گڑبڑ ہو جاتی ہے، نشانہ جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ کے اوپر نہیں پہنچتا. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ نشانے والے کا نشان جو ہے مقررہ مقام پہ نہ لگے، لیکن حزب البحر پڑھنے والے کا نشانہ جا کے لگتا ہے. لیکن وہ پڑھے اس طریقے سے جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے، تو پھر تو اس کو فائدہ ہوگا. اکثیر صفت اور تحیر بہدف وظیفہ ہے. یہ ہر 4 سلاسل سے، یعنی 4 جو سلسلے ہیں، سلاسل انہیں کہا جاتا ہے، 4 سلسلے بڑے، قادری، نقشبندی، سہروردی، چشتیہ. اکثر اہل اللہ و مشائخ عظام نے اسے اپنا ورد بنایا ہے اور اس کے فیوض و برکات ظاہری و باطنی سے مالا مال ہوئے ہیں. اکابر اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم اسے سیف الفقراء بھی کہتے ہیں، فقیروں کی تلوار. کہتے ہیں نا کہ اس بندے کی بات قبول ہو جاتی ہے، یہ منہ سے بات کرتا ہے قبول ہو جاتی ہے. تو یہ کوئی اس کا اپنا کمال تو نہیں ہوتا، وہ تو جس ذات سے تعلق کو جوڑتا ہے وہ ذات اس کی زبان کو تلوار بنا دیتی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی زبان سے ڈرو، یہ رحمان کی تلوار ہے،
اور یہ رب تعالیٰ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ خاصان حق کا کہنا ہے، جو اللہ کے اولیاء ہیں، مقبول ہیں، ان کا کہنا ہے اس کا ورد کرنے سے بندہ طالب حق، مقرب حق ہو جاتا ہے، اور اس کی زبان، ہاتھ، خیال، نگاہ، توجہ سب کچھ ہی سیف الرحمن یعنی اللہ تعالیٰ کے امر کن کی ننگی تلوار بن جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے حافظ صاحب آپ کو؟ جنہوں نے سمجھنا ہے وہ سمجھ جائیں گے، کیونکہ سائل کا سوال اور اس کا جواب وہ دیکھ بھی رہا ہوگا اور سن بھی رہا ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے اس پوری دعا کے اندر، اذا سئل بہ احباب و اذا دعا بہ عطا، یعنی اس کے وسیلے سے، اس دعا کے وسیلے سے جو بھی سوال اللہ کی بارگاہ میں کیا جائے گا وہ پورا ہو جائے گا۔ اگر کوئی دعا کرنا چاہتا اس سے پہلے یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کر دے گا۔ اور معتبر عاملین جو ہیں، کاملین، عارفین، ذاکرین، شاکرین، ساجدین، راکعین نے اس کی فضائل و فوائد کے اندر یہ لکھا ہے کہ ہزاروں فرشتے، ہزاروں جنات، ہزاروں روحانی موکلات اس حزب کی خدمت پر مامور ہیں۔ یہ جو حزب پڑھی جاتی ہے، یہ دعا، حزب دعا کو کہتے ہیں، یہ جو دعا پڑھ، اس کے لیے مامور ہیں، اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، جو حسب استعداد و قابلیت اہل دعوت اور پڑھنے والے حزب البحر کے پاس حاضر ہوتے ہیں جب یہ بندہ پڑھتا ہے، اور اس کے دینی و دنیاوی کاموں میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، وہ مدد الہی ہوتی ہے۔ پڑھنے والا موکلات جنات سے، جو صحیح ولی ہے اللہ کا، وہ جنوں اور موکلات سے مدد نہیں طلب کرے گا، اس کی مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ میں اس کی اوصاف بیان کر رہا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے اس کی مدد کو وہ پہنچتے ہیں، اور جس وقت اہل دعوت کا ورد شروع کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، تو اسی وقت ان تمام موکلات علوی و سفلی میں اس طرح انتشار و ہیجان پیدا ہو جاتا ہے، یعنی جب یہ پڑھا جاتا ہے، اس کے مقرر جتنے بھی جنات ہیں، موکلات ہیں، ملائکہ ہیں، ان میں ایک دم کھلبلی مچ جاتی ہے، جس طرح شہد کے چھتے کو چھیڑنے سے شہد کی مکھیوں میں شور و انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح جو ہے نا کہ ہاں یہ کوئی زمین پہ بیٹھنے والا بندہ جس نے ان کو چھیڑ دیا، ہواؤں میں اڑنے والے جنات متوجہ اس کی طرف، فرشتے جو ذکر میں لگے ہیں، جو جنات و موکلات ذکر میں لگے ہوئے ہیں، جس قدر اہل دعوت کے ورد میں باطنی قوت اور روحانی کشش ہوتی ہے، اسی قدر موکلات اہل دعوت کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اس کی خدمت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ موکلات علوی و سفلی جو جنات ہیں، ہاتھوں میں طرح طرح کے نقد و جنس، سونا و چاندی اور مال و دولت اس کے خدمت میں لا کے پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ حزب میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آج پڑھنے جا رہا ہوں، وہ حزب آپ کے سامنے۔ میں کی چیز چھپا کے نہیں رکھتا، میں امت کے لیے یہ اپنی خدمت سمجھتا ہوں کہ میں تحفے میں انہیں پیش کروں، لیکن کوئی پڑھنے والا تو ہو، کوئی عمل کرنے والا ضرور ہو، اور جو بھی اس کا ورد کرتا ہے اس کو بہت سی نعمتیں ملتی ہیں اگر اس نے، لیکن اگر وہ غلطی کرے گا تو پھر اس طرح کی چیزیں اسے میسر نہیں ہوں گی، اس کے پڑھنے میں یا اس کی نیت میں فطور ہے، فتنہ و فساد ہے۔ اس کا پڑھنے والا اس طرح پڑھے تو جس کے لیے پڑھنا چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس آئے، یقین جانے غیبی قوتیں اس کو اٹھا کے اس کے پاس لے آئیں گی، لیکن اس کی نیت ٹھیک ہو۔ تو اسی طرح بہت سے الغرض یہ حزب البحر قضائے حاجات و حل المشکلات، دینی و دنیاوی اور حصول و فیوز و برکات ظاہری و باطنی کے لیے اکثیر اور از بس آزمودہ تحریر بہدف، اور اس کے پڑھنے والا جو ہے سلامتی، حفاظت
چاہے وہ بری بیری ہوائی میں سفر کر رہا ہے، تسخیر خلق، تسخیر امراؤ سلاطین، ادائے قرض، کشائش رزق، شرح صدر، زیادتی علم و فہم، کمال معرفت، کمال محبت الہی، کمال محبت عروج الہی، کمال علم لدنی، کمال علم فیوزات اولیاء کاملین، کمال عروج علوم سماوات والارض، آسمانوں کے علوم میں فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے، زمینوں کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے، مادی اشیاء کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے، اس کا پڑھنا سلامتی ایمان کے لیے آزمودہ۔ اگر سارے مسلمان اس کو پڑھنا شروع کر دیں، ہندو مودی تباہ و برباد ہو جائے، سارے مسلمان اس کو پڑھنا شروع کر دیں، یہود و نصارہ ذلیل و رسوا ہو جائیں، دنیا کی کام کے لیے، معاملات میں ترقی کے لیے، فیوز و برکات کے لیے اس حزب البحر کا پڑھنا بہت فائدہ مند، مگر اس کی شک جو ضروری ہے وہ شیخ کامل کا ہونا، مرشد کامل کا ہونا، پیر کامل کا ہونا، پیر طریقت کا ہونا ضروری ہے۔ ولی برگزیدہ کی اجازت کے بغیر اس وظیفے کا ذکر کرنا خطرہ عظیم ہے۔ جو بھی ان صفات کا حامل شخص اسے اجازت دے گا تو پھر اس بندے کو ہر میدان میں کامیابی حاصل ہوگی، اور یہ پھر بندہ خود عامل و کامل برگزیدہ خدا ہو جائے گا اور اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، مگر عقیدہ درست ہو، یقین پختہ ہو، پھر فائدہ ہوگا۔ اور اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ زکوٰۃ حزب البحر ادا کرنی ہوگی اگر کوئی خاص معاملے میں یہ پڑھنا چاہے۔ آج چونکہ میں نے پڑھنا ہے، چونکہ میں پہلے بھی یہ پڑھتا ہوں، آپ صرف آمین آمین کرتے جائیں گے۔ آج اگر جمعہ کے 5-10 منٹ اوپر بھی ہو گیا تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ میرا سائل کا سوال بڑا، اس نے میرے اوپر زور دے کے یہ بات کی ہے کہ یہ حزب البحر کا طریقہ بتائیں۔ تو پھر زندگی کا پتہ نہیں کہ میں اکثر پچھلے بیانوں میں اسماء حزب البحر کا ذکر کر رہا تھا، 4 اسماء میں نے دیے ہوئے تھے، وہ لوگ پڑھ بھی رہے تھے، ان کو فائدہ بھی ہو رہا تھا، لیکن آج پورا حزب میں نے پڑھنا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر یہ کوئی پڑھنا چاہتا ہے، اس کا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ 12 دن کا کم از کم یہ وظیفہ ہے، 12 دن کا، اور روزانہ اس دعا کو 30 بار اس کو پڑھنا ہوگا۔ جو میں ابھی پڑھوں گا اس میں بھی کافی ٹائم لگنا ہے، میرا 15 سے 20 منٹ ہوتا ہے، لگ جائیں، کیونکہ جب میں اکیلے میں پڑھتا ہوں تو زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ آج میں کچھ اس کو شارٹ کر دوں گا، اور اپنے کیونکہ جب یہ پڑھا جاتا ہے تو اس کے لیے خاص لباس بھی پہننا ہوتا ہے۔ 12 دن کا یہ وظیفہ جو ہے جب یہ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ روزمرہ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ چونکہ میں پہلے پڑھتا رہتا ہوں، میں پڑھوں گا، آپ سنیں گے، آپ کو آج اپنی جائز نیت اس کے پڑھنے کے دوران اپنے دل میں آپ نے رکھنی ہے۔ جب میں پڑھوں گا تو آپ کو بتاؤں گا میں پڑھنے لگا ہوں، اور کچھ اصطلاحات بتاؤں گا، وہ آپ سمجھ جائیں گے، اور جب کوئی سیکھنا چاہے گا تو اس کے لیے اسے شاگردی اختیار کرنی پڑے گی، اور پھر آئے گا اور پھر وہ سیکھے گا، اس کے لیے نشست اختیار کرے گا، سیکھے گا، پھر اس کا اسے اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو 12 دن کا یہ حزب البحر کا وظیفہ کرنے کی اجازت دے رہا ہوں، عام جو سن رہے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو بھی، اور جو سوال کرنے والا ہے اس کو بھی، اور پڑھنے والا اہل دعوت و طالب حق جو ہے، پہلی نیت اس کی یہ ہو کہ یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، نیت کو درست رکھنا ہے۔ اور زکوٰۃ حزب البحر کے لیے ان شرائط کی پابندی بہت ضروری ہے، ورنہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ خطرہ عظیم ہے۔ اول، یہ ولی کامل اور کامل مرشد کا یہ بیعت ہو اور اس کی اجازت حاصل کرے۔ اور اب بندہ ایک عام بندہ ہے، وہ تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، سب وہ نیک ہے، اس کی اجازت وہ نہیں لیتا۔ یہ ہو وہ جس نے یہ عمل کیا ہوا ہو، خود بھی پڑھا ہوا ہو،
اور اس کے تمام ظاہری باطنی امور پہ اس کی دسترس ہو پڑھنے والے کی جو اجازت دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اب دیکھیں ایک ڈاکٹر بنتا ہے MBBS کرتا ہے, اس وقت تک وہ نہیں ہوتا جب تک وہ انڈر ٹریننگ کسی اس کے پاس رہ کے وہ خود اس کی تربیت نہیں حاصل کرتا. وہ سرجری نہیں کر سکتا, سرجن نہیں بن سکتا, اسے سکھانا پڑتا ہے, سیکھنا پڑتا ہے پھر جا کے جو ہے, ورنہ وہ تو اکیلے تسبیحاں پڑھتا رہے, معاملہ نہیں. فائدہ تو اس کو ہوگا, ثواب ملے گا, لیکن جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں فائدہ نہیں ہوگا. دوسری چیز, ترک حیوانات جلالی و جمالی کریں, ہر گناہ سے رک جائے, ہر حرام کام سے رک جائے, تمام مفسدات سے جو ہے وہ رک جائے, فسق و فجور کو چھوڑ دے, توبہ کا اختیار کر لے, توبہ کر کے مکمل جو ہے وہ یقین کے ساتھ جو ہے وہ یہ ذکر شروع کر دے. تیسری, کپڑے نادوختہ پہنے, کپڑے نادوختہ پہنے. اب کہیں گے نادوختہ کیا ہے؟ نادوختہ وہ کپڑے ہوتے ہیں جو سلے ہوئے نہیں ہوتے, ان سلے کپڑے, نادوختہ کپڑے پہنے. وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے آپ احرام باندھتے ہیں, نیچے تہہ بند ہوتی ہے, اوپر ایک چادر ہوتی ہے, انہیں نادوختہ کپڑے کہا جاتا ہے. چوتھی چیز, روزہ رکھے, 12 دن وہ روزے رکھے گا اور مسجد میں اعتکاف کرے گا اور باوضو رہے گا. جب وضو ٹوٹے فوراً وضو کرے, اور جب وضو کرے 2 نفل تحیۃ الوضو ادا کرے. جس دن نیت کرے گا مسجد میں 12 دن نفلی اعتکاف کی, اس دن توبہ کے 2 نفل بھی پڑھے گا. پنجم جہاں تک ہو سکے کھانے پینے میں, یعنی پانی کی جگہ میں کوشش کرے کہ اگر اس کے قریب دریائی پانی ہے تو وہ استعمال کرے, بہتی نہر ہے تو اس کا پانی استعمال کرے, چشمہ ہے تو اس کا پانی استعمال کرے, نہیں تو جو پانی دستیاب ہے وہ پیے, لیکن چھینی ہوئی زمین کے اندر بنا ہوا کنواں اس کا پانی نہ پیے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, چھینی ہوئی زمین کے اندر کنواں, لوگ تو زمین کسی کی چھین لیتے ہیں, کسی یتیم بیوہ کی, اس کے اوپر کنواں کھوتے ہیں, جب تک وہ پانی پئیں گے حرام ہی پئیں گے. چھینی ہوئی زمین کے اوپر جب مسئلے بیان کروں گا وراثت کے, تو وہ اس موضوع میں یہ چیزیں آئیں گی کہ چھینی ہوئی زمین, غصب کی ہوئی زمین کے اوپر مسجد کا بنانا, درس کا بنانا, اس جگہ پہ نماز کا پڑھنا, وہ کیا کیفیت ہوتی ہے مومن کی. چھینے ہوئے مال سے کپڑے بنا کے اس سے نماز پڑھنا, چھینے ہوئے پیسے لے کے اس پہ حج و عمرہ کرنا, اور پھر اس سے جائے نمازیں خریدنی اور تسبیحاں خریدنی اور ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا, اس کی کیا کیفیت ہے, یہ اپنے موضوع میں کسی دن آپ مجھ سے سن لیجئے گا. لیکن اس جگہ پر جو ہے وہ دریا کا پانی استعمال کرے, لیکن نہیں تو پھر سادہ پانی استعمال کرے جو عام اس کو دستیاب ہے. جو کی روٹی کھانی ہے 12 دن, ہوٹلوں پہ اعلیٰ کھانے کھانے والے, پھر ان کو 12 دن جو ہے یہ چھوڑنا پڑے گا, یہ شوارمے چھوڑنے پڑیں گے, برگر چھوڑنے پڑیں گے. برگر اور یہ قیمے کے بنے ہوئے نان, اور جناب صبح صبح پائے, اور دن کو دہی بھلے, اور طرح طرح کی غذائیں جو ہمارے نفسانی خواہشوں کو بھڑکاتی ہیں, نفس امارہ کو جگاتی ہیں, جس سے باطنی قوتیں سلب ہو جاتی ہیں, دعائیں قبول نہیں ہوتی. نہ جانے بنانے والوں نے کس طرح بنائی, حالت وضو میں تھے یا پاکی کی حالت میں تھے یا نہیں تھے. یہ میں آپ کو وہ چیزیں دے رہا ہوں جو اس وقت ہمارے جسم کی ضروریات ہیں. میرا مقصد حزب البحر بیان کرنا ہے, لیکن تھوڑا سا یہ دے رہا ہوں کہ 12 دن پھر دیکھیں کہ جو کی روٹی, اور وہ بھی نمک لاہوری کے ساتھ. یہ لاہور میں نہیں بنتا نمک, اس کا ایک مشہور ہو گیا ہے یہ نمک لاہوری جو ہے, یہ پتھری نمک جو ہوتا ہے اس کے لیے وہ استعمال کریں. اور عروج ماہ یعنی جو ہمارا اسلامی مہینہ ہے, اس کی جو پہلی عروج ماہ کی جمعرات جو ہے اس کا روزہ رکھے گا, یعنی بدھ والی رات کو نیت کرے گا روزہ رکھنے کی, اور وہ جمعرات پہلا اس کا روزہ ہوگا. اور بعد نماز فجر یا عصر یا عشاء غسل کر کے نیا سفید, یہ جو میں نے آپ کو بتایا نادوختہ کپڑے, یعنی نئی جو ہے انسلی ایک چادر
تہبند کی باندھے گا اور اس کے اوپر ایک جو ہے یہ پورے کا پورا وہ ایک چادر کر لے گا، اور جو دونوں کپڑے ان سلے ہوئے ہوں گے، اور مسجد میں یا کسی پاک جگہ میں گوشہ تنہائی میں 2 رکعت نوافل ادا کرے گا، اور دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھے گا، اور بعد سلام کے 1 دفعہ سورہ یاسین اور 6 بار آیت الکرسی پڑھ کر اپنے 6 طرف دم کرے گا۔ بندے کے 6 طرف ہیں، دائیں دم کرے گا، پھر بائیں دم کرے گا، پھر سامنے دم کرے گا، پھر پیچھے دم کرے گا، پھر اوپر دم کرے گا، پھر نیچے کرے گا، اور ایک چھری جو عام چھری ہوتی ہے لوہے کی آہنی یا اس طرح کی کوئی چیز جو ہے، اس سے اپنے ارد گرد لکیر لگا دے گا اور اس کی نوک کو زمین میں دھنسا دے گا، اور پشت چھری کی اپنی طرف رکھتے ہوئے پڑھتے وقت نصب کرے گا، اور خود حصار میں روح قبلہ یعنی قبلے کی جانب بیٹھے گا، اور 30 بار دعائے حزب البار پڑھے گا، اور اسے پڑھنے کے پہلے احتسام کی دعا جو ہے، احتسام کی دعا حزب البحر سے پہلے جو ہے احتسام حزب البار پڑھے گا۔ احتسام عربی کا لفظ ہے جسے کہتے ہیں پناہ لینا، احتسام حزب البحر پڑھے گا۔ تو پھر خواب اسے مختلف آئیں گے، کسی کو بتائے نہ۔ 12ویں روز حزب البحر 1 بار پڑھے، صرف 1 بار، جب 12واں دن ہوگا تو اختتام کی دعا پڑھ کے اس حصار سے باہر آ جائے گا، انشاءاللہ زکوٰۃ پوری ہو جائے گی۔ اور پھر روزانہ 1 دفعہ وظیفہ رکھے، خیر و برکت سے مالا مال رہے گا، اور دولت کی کمی نہیں آئے گی، مال کی کمی نہیں آئے گی، عزت کی کمی نہیں آئے گی، ترقی کی کمی نہیں آئے گی، مارا نہیں پھرنا پڑے گا، سوچیں اور فکریں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ ہے، اس کے آسان طریقے بھی ہیں، اگر کوئی شروع کرنا چاہے گا تو پھر وہ مجھ سے پوچھ لے گا، وہ میں بتاؤں گا۔ حزب البار پڑھنے کی عام طریقے کی اجازت دے رہا ہوں پوری امت مسلمہ کو، عام اجازت ہے حل المشکلات کے لیے۔ جسے مشکل ہے، کوئی بھی مشکل پڑ گئی ہے، 3 دن کی نیت سے یہ پڑھے، حل ہو جائے گی، اس کی عام کو اجازت دے رہا ہوں۔ شفائے مریض کے لیے عام اجازت دے رہا ہوں، کوئی مریض بھی ہے وہ اس کو پڑھے، اور جب اس کے اندر ایک دعا پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم، یہاں پر پہنچے تو 70 بار پڑھے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ 70 بار پڑھے۔ اور یہ دعا پڑھنے کے بعد جو ہے جو مریض ہے اس کے اوپر دم کر دے، انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے اسے بستر سے اٹھتا اور چلتا دیکھے گا، کام کاج کرتا دیکھے گا، معاملات زندگی کے اندر اسے مگن ہوتے ہوئے دیکھے گا۔ اس کی عام اجازت دے رہا ہوں، حزب البحر کی حل المشکلات کے لیے بھی اور دعا کے لیے بھی، اور تسخیر خلائق کے لیے بھی عام اجازت دے رہا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت بڑھے معاشرے میں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ترقی ملے، آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے بادشاہ بننا ہے، میں نے وزیر بننا ہے، ایم این اے ایم پی اے بننا ہے، کونسلر بننا ہے، کچھ بھی بننا ہے، اللہ کے لیے میں نے کام کرنا ہے، مجھے عزت مل جائے، آپ یہ شروع کر دیں۔ اور اس تصور کے اندر جو ہے جب آپ پہنچیں گے تو اس کی بھی آپ کو اجازت ہے، اور یہ روزانہ 3 بار اسے 11 دن تک یہ دعا پڑھنی پڑے گی تسخیر خلائق کے لیے، انشاءاللہ تعالی کامیابی مل جائے گی۔ ادائے قرضہ، فقر و فاقہ سے نجات کے لیے 70 دن کے لیے روزانہ 1 بار یہ دعا پڑھنے کی امت المسلمین کو اجازت دے رہا ہوں۔ اور جب اس دعا میں یہ الفاظ آئیں گے وَارْزُقْنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، تو وہاں پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ہے، وہ 70 بار پڑھے۔ اگر روز بھی اگر یہ بندہ 1 بار دعا پڑھے تو اسے حلال لقمہ نصیب ہوگا، حرام نہیں ملے گا۔ اللہم اغننی بحلالک عن حرامک وبطاعتک عن معصیاتک وبفضلک عمن سواک، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔
انشاءاللہ تعالی یہ عمل کرے 70 دن تک قرضہ اتر جائے گا، اس کی اجازت۔ لیکن کسی کو قتل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے اجازت نہیں، کیونکہ کہتا ہے میرا دشمن مر جائے، ذلیل ہو جائے، غریب ہو جائے، بیمار ہو جائے، یہ حقیقت ہے۔ اگر پڑھیں گے تو اس کی تباہی ہو جائے گی۔ یہ حزب البحر پڑھیں۔ مسلمان آنکھ سے بھی کسی کو اشارہ دے کے تکلیف نہیں دیتا، ایک کانٹا بھی کسی کو نہیں چبونا، انگلی کے اشارے سے بھی کس کی دل آزاری نہیں کرنی، تو پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو اب جو ہے اصطلاحات حزب البحر سنیں۔ نماز جمعہ کا ٹائم کتنا رہ گیا ہے جی؟ 5 منٹ رہ گئے ہیں، اور کم از کم یہ اب دعا 15 منٹ کی دعا ہے کم از کم۔ تو کہتے ہیں تو ابھی میں پڑھ دیتا ہوں، نہیں تو پھر اگلے جمعہ پہ پڑھ دیں گے، لیکن ہو جائے اگلے جمعہ میں کچھ لوگ نہ بھی آ سکیں۔ کشمیر کے لیے پڑھنی ہے، آج سمجھ لیں کہ ہمارا خطبہ ہے، یہ خطبہ ہے میرا کشمیر کے لیے، آج جمعہ کا خطبہ ہے، اور اپنی اپنی حاجت دل میں رکھ لیں، ایک ایک وہ حاجت بھی انشاءاللہ پوری ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور آج مودی کے بھی جناب تباہی مچاتے ہیں، 66 دن ہو گئے ہیں مسلمان اندر بند ہیں کشمیری۔ میری رپورٹ کے مطابق جو مجھے اطلاع ہے 3000 بندے زندہ زمین میں دفن کر کے مٹی ڈال دیے گئے ہیں۔ بڑے آرام سے بیٹھے ہیں سارے لوگ، بڑے آرام سے کھانے کھا رہے ہیں، شادیاں ولیمے اور ہوٹلوں پہ کھانے کھا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ کشمیر پہ کیا گزر رہی ہے آج کا حزب البحر کشمیر کے لیے ہے۔ میں اللہ کے محبوب کے ممبر پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہوں، آج آپ اس نیت سے، سب کی نیت یہ خاص کشمیر کے لیے ہو، اسی کاز کے لیے یہ کرے، دیکھیے گا ہندو تباہ و برباد ہو جائے گا، ہمارے کشمیری مسلمان آزاد ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ آج اس جذبے کے ساتھ پڑھنی ہے۔ میں اعتصام حزب البحر پڑھ رہا ہوں، آپ سب سمجھ لیں کہ ہم اللہ کی حفاظت میں، اللہ کے گھر کے اندر ہیں، اور جب میں اشارے کروں ہاتھوں کے تو آپ اس کی اصطلاح، کوئی بھی دعا پڑھ رہا ہوں تو میں کہتا ہوں 3 تو سمجھیں کہ 3 بار پڑھنے لگا ہوں، ایسے کرتا ہوں تو سمجھ لیں 7 بار ہے، یہ ایسے کرتا ہوں سمجھ لیں کہ یہ 9 بار ہے، اگر ایسے کرتا ہوں تو 1 بار ہوگا، اگر میں اشارہ کرتا ہوں کہ 3 بار پڑھیں اور ایسے ہاتھ رکھتا ہوں تو اس وقت اپنی دعا کو دل میں رکھنا ہے، یہ اشارہ سمجھیں کہ وہ کر رہا ہے یہ بندہ۔ جب میں یہ ایسے کرتا ہوں تو آپ ایسے اشارہ اپنے دل کے اوپر رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر میں ایسے اشارہ کرتا ہوں انگلیاں بند کر لیں گے آپ، اور میں اشارہ کرتا ہوں ایسے کھولنے کا تو دونوں کھول دیں گے، اگر اشارہ کرتا ہوں ایسے تو آپ نے اس وقت زمین پہ اپنا بھی ہاتھ مارنا ہے، اور مودی اور ہندوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی تباہی و بربادی کے لیے دل میں خیال رکھنا ہے۔ آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، کشمیر آزاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اولیاء کاملین جب پڑھتے ہیں تو ایسے کاز کے لیے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ ہاتھ بنتا ہوں میں قرآنی حروف پڑھوں گا تو جس طرح انگلی کھلتی جائے گی، اس سے مراد یہ ہوگا کہ اب انگلیاں کھل رہی ہیں اور بند ہو رہی ہیں۔ جب ایسے اشارہ کروں گا تو سمجھ لیں کہ آسمان سے مدد نازل ہو رہی ہے، آپ نے اس وقت ان اشاروں کی طرف توجہ کرنی ہے۔ اب میں پہلے اعتصام حزب بحر پڑھ رہا ہوں، اور میں کوشش کروں کہ جلدی جلدی پڑھتے جاؤں، اصطلاحات کو بھی چھوڑ دوں، کسی جگہ پہ جو ہے میں اونچا آمین کہتا ہوں تو آپ نے بھی آمین آمین کی صدائیں لگانی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد مبارک وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ تو گواہ ہے، آج ہم کشمیر کی آزادی کے لیے یہ دعائے حزب البحر اور دعائے اعتصام و حزب البحر پڑھ رہے ہیں۔ تمام جمعہ کے خطاب میں سارے لوگ اس نیت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور جس کی بھی کوئی اچھی نیت ہے تو وہ بھی اس میں پڑھے۔ قرضے کی ہے تو قرضہ اتر جائے، بیمار ہے تو شفا ہو جائے، بے اولاد ہے تو اولاد مل جائے، اور کوئی بھی اس کی حاجت اور تمنا ہے تو وہ ساری کی ساری پوری ہو جائے۔ اگر دشمن اسے تنگ کرتے ہیں تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ کسی کے مرنے کی دعا نہیں کرنی، تباہی بربادی کی دعا نہیں کرنی، بھلا جتنی بھی تکلیفیں ملیں، نبیوں کو رسولوں کو کتنی دشمنوں نے تکلیفیں دی، نبی پاک کو کتنی تکلیفیں دی، الزام لگائے، جادوگر تک کہہ دیا، اوجریاں پھینکی گئی، اور منہ سے انہوں نے بکواس لوگوں نے کی ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام انہیں دعائیں دیتے رہے۔ اولیاء کے اوپر کتنی کتنی چیزیں آئیں، تہمتیں لگتی ہیں، الزام لگتے ہیں، رسوا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو ہم نے بھی کسی کو بد دعا نہیں دینی، لیکن مسلمانوں کے دشمن کو ضرور بد دعا دیں گے، اسلام کے دشمن کو، قرآن کے دشمن کو، رسول اللہ کے دشمن کو، ناموس رسالت کے اوپر حملہ کرنے والوں کو ضرور دیں گے۔ اور آج کشمیر کے لیے یہ دعا مانگی جا رہی ہے، اے اللہ تو گواہ رہے، اور اے اللہ سب کی حاجتیں بھی پوری کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتصمت باللہ افتح القابض
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی وسمعی وبصری وبصری واہلی ومالی ومن الماء وبارد للعطشان اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ثم انزل علیکم من بعد الغم امانة نعاسا یغشی طائفات منکم وطائفات قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لك یقولون لو كان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لا برز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على السوق يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ألف باء طاء صاد جيم خاء دال زا را زا سين شين صاد طاء زا عين غين فاء قاف قاف لام ميم نون قاف ها يا رب سهل ويسر ولا تعسر علينا يا رب يا ربي يا ربي يا ربي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم دعاء حزب البحار یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا علیو یا علیو یا علیو یا عظیمو یا عظیمو یا عظیمو یا حلیمو یا حلیمو یا حلیمو یا علیمو یا علیمو یا علیمو یا اللہ یا علیو یا عظیمو یا حلیمو یا علیمو انت ربی تو میرا پروردگار ہے تو ہم سب کا پروردگار ہے تو کشمیریوں کا پروردگار ہے سارے جہاں کا پروردگار ہے انت ربی وعلمک حسبی فنعم رب ربی ونعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم اللہم انا نسألک العصمت آمین اللہم انا نسألک العصمت فی الحرکات والسکنت والکلمات والارادت والخطرات من الظنون والشکوک والاوہام الساطرات للقلوب ام
مطالعات الغیوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. آسمان سے ان پہ سختیاں اور بلائیں نازل کر، ہندو مودی کے اوپر یہ عذاب نازل کر، کشمیریوں کو آزاد کر، اس کے اوپر عذاب نازل کر جو مسلمانوں پہ عذاب نازل کر رہا ہے. وَزُلْزِلُوا زِلَالًا شَدِيدًا. وَإِذَا يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا فَثَبِّتْنَا عَلَى أُمُورِ الشَّرِيعَةِ. اللهم اجعلني عزيزا في أعين الناس وذليلا في عينهم وانصرنا على جميع الخلائق وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام. جناب موسیٰ کا ذکر آئے گا، جناب ابراہیم کا ذکر آئے گا، جناب داؤد کا ذکر آئے گا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے گا. جیسے اللہ نے ان کے لیے یہ چیزیں مسخر کی ہیں، جیسے جناب موسیٰ کے لیے دریا کو مسخر کر دیا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو ہے مسخر کر دیا گیا، آگ کو مسخر کر دیا گیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو اور لوہے کو مسخر کر دیا گیا، اور ہواؤں کو اور جنوں کو جو ہے یہ مسخر کر دیا گیا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پوری کائنات کو مسخر کر دیا گیا. اللہ نے پوری کائنات کو مسخر کر دیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. اس دعا میں جو ہے شامل ہو جائیے. على جميع الخلائق وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام وسخرت النار لسيدنا ابراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لسيدنا داود عليه السلام وسخرت الرياح والشياطين والجن والانس لسيدنا سليمان عليه السلام وسخرت الملك والملكوت والعوالم كلها سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد عليه الصلاه والسلام ورحمه الله وبركاته وسخرنا كل وزير اميرا ورعية وسخر لنا كل بر وفاسق وفاجر وسخر لنا كل بحر ولك في الارض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا والبحر الاخره وسخر لنا كل شيء من بيده ملكوت كل شيء اليه ترجعون بحق قاف ها یا عین صاد قاف ہا یا عین صاد قاف ہا یا عین صاد فانصرنا فإنك خیر الناصرین. آمین. بس مدد دے ہم کو کیونکہ تو بہترین مدد دینے والا ہے. فانصرنا 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 فإنك خیر الناصرین وافتح لنا فإنك خیر الفاتحین. آمین. واغفر لنا فإنك خیر الغافرین وارحمنا فإنك خیر الراحمین. اللہ اللہ. فإنك خير الراحمين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين. آمين آمين ثم آمين. واهدنا ونجنا من القوم الظالمين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اور راہ دکھا ہم کو اور نجات دے ہم کو ظالموں کی قوم سے، اور بخش دے ہمارے گناہ، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب مسلط نہ کیجیے. وَاهْدِنَا وَنَجِّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رِيحًا طَيِّبَةً كَمَا هِيَ فِي عِلْمِكَ وَانشُرْنَا عَلَيْنَا مِن خَزَائِنِ رَحْمَتِكَ وَاحْمِلْنَا بِهَا حَمْلَ الْكِرَامَةِ مَعَ السَّلَامَةِ وَالْعَافِيَةِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا. آمين. مرحت في قلوبنا وابداننا والسلامة والعافيات في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبات في سفرنا وخليفة في أهلنا ومعينا وحاميا في حضرنا واتمس على وجوه أعدائنا وامسحهم على مكانتهم فلا يستطيعون المسعى والمعجي إلينا ولو نشاء
لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين 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 والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وعنت الوجوه ذلیل ہو گئے منہ دشمنوں کے للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما واسطے زندہ قائم رہنے والے رب اور تحقیق ناکام رہا وہ شخص اور اس نے اٹھا لیا ظلم کو اور اس ظلم کرتا ہے مسلمانوں کے اوپر للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما طه تاسین میم ہا میم عین سین قاف مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان حامیم 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 دفعت بامر اللہ تعالی کل بلائم وقضائم یوجیہم من هذه الجہات ستت تامنوا بإذن اللہ تعالی عز وجل من جمیل آفات والحاعات حامیم حامیم هم الامر وجان نصر فعلین لا ينصرون حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر بسم اللہ بابنا تبارکا ہیتاننا یاسین سقفنا قاف ہا یا عین صاد کفایاتنا ہا میم عین سین قاف حمایتنا آمین اے اللہ ہماری حمایت کر فسا یکفی یقہم اللہ والسمیع العلیم سرت العرش مسبول اے اللہ ہماری حمایت کر آسمان کی طرف سے حمایت یا اللہ نازل کر حمایتنا آمین فسا یکفیکہم اللہ والسمیع العلیم ستر العرش مسبول پردہ عرش کے لٹکا دیے گئے ہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ کی مدد نازل ہوگی ستر کہتے ہیں پردوں کو عرش کے مسبول لٹکانا جو ہے ستر العرش المسبول علینا وعین اللہ ناظرات علینا اللہ دیکھ رہا ہے واللہ من ورائے محیط اللہ نے ان کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ فاللہ خیر حافظا ہوا ارحم الراحمین ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم بسم اللہ الشافی بیماروں اپنی بیماری پہ اب توجہ دو اللہ کی وحدانیت پہ توجہ دو ہماری مدد آسمانوں سے نازل کر رہا ہے بسم اللہ الشافی بسم اللہ الکافی بسم اللہ المعافی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء السمیع العلیم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء السمیع العلیم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء السمیع العلیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا اللہ یا نورو یا نورو یا نورو یا اللہ یا نورو یا حقو یا مبینو اکسنی من نورکا و علمنی من علمکا وحمنی من عندکا و اسمینی منکا و ابصرانی بکا و اکمنی بشہودکا و عرفنی الطریقہ الیکا و حون علی بفضلکا انکا علی کل شیء قدیر۔ یا سمیعو یا علیمو یا سمیعو یا علیمو یا سمیعو یا علیمو یا حلیمو یا عظیمو یا اللہ یا سمیعو یا علیمو یا عظیمو یا حلیمو یا علیمو یا حلیمو یا علیمو یا علیو یا عظیمو یا اللہ یا علیو اسمع دعانا و نداءنا۔ اسمع مانگ رہا ہوں، جھولیاں پھیلا کے مانگے، چادریں پھیلائیں، ہاتھ پھیلائیں۔ اسمع یا علیو اسمع دعانا و نداءنا بے خصائصا لطفک الآمین۔ آمین آمین۔ کشمیریوں کی مدد آسمانوں سے نازل ہو، کشمیریوں کی مدد آسمانوں سے نازل ہو، کشمیریوں کے لیے کار آسمانوں سے نازل ہو کے ہندوؤں پر مودی پر پڑ جائے۔ یا سمیعو یا علیمو یا حلیمو یا عظیمو یا علیو یا سمیعو دعانا و نداءنا بے خصائص لطفکا۔ آمین آمین آمین۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق۔ یا عظیم السلطان یا عمیز السلطان یا عظیم السلطان یا قدیم الاحسان یا قدیم الاحسان یا قدیم الاحسان یا دائم النعم۔ ہمیشہ نعمتیں دینے والے تجھے پکار رہے ہیں۔ یا قدیم الاحسان یا عمیز السلطان یا عظیم السلطان یا قدیم السلطان یا دائم النعم یا باسط الرزق۔ رزق کے لیے مارے پھرنے والوں، رزق کی بات آئی ہے، مانگو اور آپ سے جتنا مانگنا ہے دے رہا ہے وہ۔ یا باسط الرزق یا باسط الرزق یا باسط الرزق یا واسع العطایا یا دافع البلایا یا سامع الدعاء یا حاضرا لیس بغیب۔ اے وہ ذات کہ جو حاضر ہے کسی وقت کی غائب نہیں۔ یا موجود عند الشدائد یا خفی اللطف یا لطیف الصنع یا مجمل الستر یا حلیم اللہ یا اجلو یا کریم اللہ یبخلو اقضی حاجتی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو عجب دعوتی واقضی حاجتی واغفر حوبتی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا حفیظو 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 یا حفیظو۔ الہی توسلتو بے کرمک الخفی، الہی توسلتو بہذا الحرز الاعظم ان تقضی جمیع حاجتی و مرادتی وان تدفع شر جمیع اعدائی۔ اللہ سب حاضرین کی حاجتیں پوری کر دے، ان سے شر دور کر دے، ان کے دشمنوں سے انہیں نجات دے دے، کشمیر کو آزاد کر دے، کشمیریوں کو دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ بہذا الحرز، یہ جو دعا مانگ رہے ہیں اس کے وسیلہ سے، بہذا الحرز الاعظم ان تقضی جمیع حاجتی و مرادتی وان تدفع شر جمیع اعدائی و حسادی۔ الواحا الواحا الواحا۔ اللہ مدد نازل کر۔ الواحا عربی میں کہتے ہیں جلدی کو، الواحا بہت جلد، الواحا بہت جلد، الواحا بہت جلد، العجلہ 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 بہت ہی جلد، بہت ہی جلدی، بہت ہی جلدی، بہت ہی جلدی، بہت ہی جلدی۔ اسی وقت اللہ مدد نازل کر دے کشمیریوں کے اوپر۔ الواحا 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 العجلہ 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 السا بحق ہی اشرین اعجب یا ارحم الراحمین۔ یا مجیب یا مجیب یا مجیب یا مجیب یا مجیب۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلك۔ اللہم لا تؤاخذنا بسوء اعمالنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا فی الدنیا والآخرہ وکف ایدی الظالمین۔ انا یا حفیظ حفظ
احفظنا ویسر امورنا وحسن مرادنا وتمم تقصیرنا واشفنا واشف مرضانا واصلح ذات بیننا واہلک اعداءنا اللہم قاہر اعدائی، قہر نازل کر مودی دشمن پہ، ہندوؤں پہ قہر نازل کر دے، اللہم قاہر اعدائی وشتت شملہم، اللہ اسلام کے دشمنوں پہ قہر نازل کر دے، قرآن کے دشمنوں پہ قہر نازل کر دے، نبیوں کے دشمن پہ قہر نازل کر دے، ولیوں کے دشمن پہ قہر نازل کر دے، صحابہ کے دشمن پہ قہر نازل کر دے، اہل بیت کے دشمن پہ قہر نازل کر دے، کشمیریوں کے دشمنوں پر قہر نازل کر، فلسطین کو جنہوں نے قبضہ کیا ان پہ قہر نازل کر دے، اللہم قاہر اعدائی وشتت شملہم وفرق جمعہم ومزق دیارہم وقلب تدبیرہم وخرب بنیانہم وبدل احوالہم وقرب آجالہم وقصر اعمارہم وشغلہم بابدانہم وخذہم اخذ عزیز مقتدر یا قاہرو یا قاہر ذو البطش الشدید انت الذی یزتاک انتقامہ یا قاہر یا قہار تقہرت بالقہر والقہر فی قہرک یا قہار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ 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 یا علیو یا علیو یا علیو یا علیو یا عظیمو یا عظیمو یا عظیمو یا عظیمو یا عظیمو یا عظیمو یا حلیمو یا حلیمو یا حلیمو یا حلیمو یا علیمو یا علیمو یا علیمو یا علیمو المدد، سنتیں ادا کر لیں۔